السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد سورہ فاتحہ کے ناموں کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے معلوم کیا کہ سورہ فاتحہ کے 3 نام ہیں، ایک سورہ فاتحہ، ایک ہے ام القرآن اور ایک ہے ام الکتاب۔ احادیث میں سورہ فاتحہ کا چوتھا نام سبع المثانی اور 5واں نام قرآن العظیم یہ بھی آیا ہے۔ سبع مثانی اور قرآن عظیم جو سورہ فاتحہ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سبع مثانی اور قرآن عظیم۔ اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سبع مثانی کا مطلب، سبع کا مطلب 7، مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی آیت، اور قرآن عظیم کا مطلب جو ہے قرآن عظیم۔ لیکن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہی ام القرآن ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے 4 نام ذکر کیے، کہا کہ یہ ام الکتاب ہے اور یہ ام القرآن ہے اور یہ سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ تو سبع مثانی کا، سبع کا مطلب 7، مثانی کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا گیا بار بار پڑھی جانے والی آیتیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہر فرض نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، سنت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، نفل نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ آپ اگر فرائض کے علاوہ اور بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی تہجد پڑھ رہا ہو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز کوئی پڑھ رہا ہو اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ سورج گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی سورت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اگر مثانی کو ثنا کے ساتھ اگر تعبیر کیا جائے تو ثنا کا معنی ہے تعریف۔ تو یہ 7 آیتیں جس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری اللہ کی تعریف کے اندر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ سبع مثانی ہے، یعنی یہ 7 آیتیں جو اللہ کی تعریف میں ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ تو سورہ سبع مثانی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 7 آیتیں جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اور اگر مثانی کو استثناء کے ساتھ اگر تعبیر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو دوسری کتابوں سے استثناء ہیں، یعنی دوسرے نبیوں کو، دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دوسری شریعت کے اندر یہ 7 آیتیں نہیں تھیں، صرف یہ 7 آیتیں اس امت محمدیہ کو دی گئی۔ جیسے اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، یہ وہ 7 آیتیں ہیں، نہ تورات میں اللہ نے اس کو نازل کیا،
نہ انجیل میں نازل کیا، نہ زبور میں نازل کیا، نہ ہی قرآن کے دوسرے حصے میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ تو سبع مثانی کے 3 معنی معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو دوسری کتابوں سے مستثنیٰ ہے اور صرف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے سورہ فاتحہ کا چوتھا نام ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سبع مثانی ہے، اور 5واں نام اس کا یہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن العظیم اس کو کہا گیا۔ جبکہ ہم جانتے سے سورہ فاتحہ کا چوتھا نام ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سبع مثانی ہے، اور 5واں نام اس کا یہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن العظیم اس کو کہا گیا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری قرآن، یہ مکمل قرآن کو قرآن کہا گیا، یہ پوری قرآن ہے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ صرف سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا؟ اس کی عظمت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر، حالانکہ یہ مکمل قرآن ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی اہمیت کے پیش نظر اس ایک سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کہا ہے کہ یہ سورہ یہی مکمل قرآن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کے اندر چونکہ یہ مکمل قرآن کا خلاصہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مکمل قرآن کہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی ہے سب کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کو جز کے اوپر آپ نے تعبیر کر دیا۔ کل مکمل قرآن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جز کو بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر کہا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن عظیم ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کے اب تک ہم کو 5 نام معلوم ہوئے۔ ایک نام سورۃ الفاتحہ، دوسرا ام القرآن، تیسرا ام الکتاب، چوتھا سبع مثانی، اور 5واں قرآن عظیم۔ اور بھی سورہ فاتحہ کے نام ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفسیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان